نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وہ زندہ و جاوید ہے، الحی، اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا سنبھالے ہوئے ہے، الحی القیوم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر اور تمام مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے خطبے کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ انتہائی عظیم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں، وہ ہے صلہ رحمی کا بیان۔ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا اور مختلف قبیلوں میں، گروہوں میں، گاؤں گاؤں اور شہر شہر جو لوگوں کو تقسیم کر دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے سے واقف ہو سکیں، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو جان سکیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو اپنے سے اوپر یا بڑا یا چھوٹا سمجھنے لگے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں خاندان بڑا ہے، فلاں خاندان چھوٹا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد قبیلوں میں اس لیے ہم نے تقسیم کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ واقف ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد انہی کے ذریعے سے پوری نسل انسانی اس پوری دنیا کے اندر بکھیر دی۔ تم اللہ سے ڈرو اور رشتے ناتوں کا خیال رکھو، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جو رشتے ناتوں کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مخصوص احکامات عطا فرمائے ہیں اور اس سلسلے میں بہت زیادہ متنبع کیا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی سماج اس وقت بہتر بنتا ہے جب اس کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، اور اگر لوگ برے ہو جاتے ہیں تو سماج بھی برا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر اگر نیکیاں ہیں تو سماج میں نیکیاں پھیلیں گی،
لوگوں کے اندر اگر برائیاں ہیں تو سماج میں برائیاں پھیلیں گی۔ لہٰذا قرآن پاک نے اس کا بہت عمدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ کی پرواہ کرو اور اپنے اہل و عیال کی پرواہ کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور عمدہ بنانے کی کوشش کرے، اور آدمی بہتر اور عمدہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، جو شریعت آپ پر اتاری گئی ہے، جو اللہ نے آپ کے ذریعے احکامات نازل فرمائے ہیں، جب آدمی اس کی پابندی کرے گا اور اس کی بات مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو وہ سب سے بہتر انسان ہوگا اور اللہ کے نگاہ میں نہایت عمدہ، متقی، پرہیزگار، اللہ کی جنت میں جانے والا اور اللہ کی جنت کا حقدار ایسا انسان ہوگا جو اپنی پرواہ سب سے پہلے کرنے والا ہو، جو اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ سب سے پہلی فکر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے عقیدے وہی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں، جو احادیث نبویہ میں ہیں، کیا ہم انہی عقیدوں کے اوپر گامزن ہیں؟ کیا ہمارے اندر توحید موجود ہے؟ کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے؟ ہم اللہ کے بارے میں کون سے عقیدے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا کہنا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اگر ہم وہی کہہ رہے ہیں اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جس کے اوپر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے یا اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے، اور پھر ہم ان عقیدوں پر گامزن ہیں، تو بلا شبہ ہمارے عقائد درست ہیں۔ لیکن اگر عقیدے ہم نے خود سے بنا رکھے ہیں، اگر عقیدے ہم نے اپنے آپ سے گڑھ رکھے ہیں، من گھڑنت عقیدے، اپنے آپ سے بنائے ہوئے طریقے اگر ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، تو اس کا مطلب ہم خسارے میں ہیں اور ہم نقصان میں ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کیسا ہے؟ ہمارا عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو ہمارے اعمال درست ہیں۔ اور اگر ہمارے اعمال من گھڑنت ہیں، ہمارے اعمال وہ ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جیسے چاہا ہم نے بنا لیا، جو چاہا ہم نے کر لیا، اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں، نہ قرآن کی دلیل موجود، نہ صحیح حدیث کی دلیل موجود، اور پھر بھی ہم اسے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خسارے والے راستے پر جا رہے ہیں، ہم ناکامی اور نامرادی والے راستے پر جا رہے ہیں، ہم اس راستے پر جا رہے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین پر ایک لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا یہ ہے صراط مستقیم، بالکل اللہ کی طرف جانے والا سیدھا راستہ، اور دائیں بائیں آپ نے بہت ساری لکیریں کھینچی اور آپ نے کہا یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ تو جس کے اوپر اللہ رب العزت کا حکم موجود ہے، جس پر اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے اور صحیح حدیثوں سے جو ثابت ہے، اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ من گھڑنت طریقوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں تو یہ گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ اپنے آپ پر توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اپنے آپ کو درست کرنا دو لحاظ سے، ایک عقیدے کے لحاظ سے اور ایک عمل کے لحاظ سے۔ اب جب یہ دو چیزیں درست ہو گئیں، اب آپ جب اس پٹری پر آ گئے، جب آپ اس لائن پر آ گئے، اس راستے پر آ گئے جو راستہ صراط مستقیم کا ہے، جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے آپ ان جہنم کی آگ سے بچ گئے ہیں، جیسے آپ نے جنت والا راستہ اختیار کیا ہے، اس طریقے سے اب اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس راستے پر لے کر آئیں۔ اس کے بعد پھر رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ دائرہ بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر رشتہ داروں سے اور آگے بڑھتا ہے، پھر آپ کے پڑوسیوں تک جا پہنچتا ہے، پڑوسیوں سے اور آگے بڑھتا ہے، پھر شہر تک جا پہنچتا ہے، پھر اس کے آگے نکلتا ہے۔ اس طرح سے پھر ایک مسلمان داعی ہے، ایک مسلمان اللہ کی طرف بلانے والا ہے، چاہے وہ زمین کے جس خطے پر ہو اور چاہے جہاں وہ رہنے والا ہو، وہ توحید کا علمبردار اور توحید کی دعوت دینے والا ہے، لیکن اس کا دائرہ کار ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ نے اپنے آپ کو بھی درست کر لیا، اپنے بال بچوں کی بھی ان کی تلقین کر لی، اور یہاں پر ایک نقطہ ہم بیان کرتے چلیں،
وہ یہ کہ آپ کا کام بتانا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کوئی ڈنڈا دے کر نہیں بھیجے گئے ہیں کہ جو آپ کی بات نہ مانے اس کی پیٹھ پر آپ نے مارنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات بھی، سارے لوگ بھی، کل مومنین کل مومنات، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم تلقین کریں، ہم سمجھائیں، ہم دعوت دیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی عمدہ گفتگو کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ، عمدہ نصیحت، دل میں گھر کر جانے والی نصیحت۔ برا بھلا کہہ دینا، ڈانٹنا، پھٹکارنا، مارنا، ذلیل کرنا، حقارت کے ساتھ پیش آنا، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو دعوت کے طریقے نہیں ہیں۔ آپ کی بیوی ہو یا آپ کے بچے ہوں، آپ کی ماں باپ ہوں یا آپ کے بھائی بہن ہوں، آپ کا لازمی کام ہے کہ آپ انہیں نصیحت کریں، آپ انہیں دعوت دیں، لیکن وہ دعوت آپ کو بہت سخت الفاظ میں نہیں دینا ہے، انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ دینا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دیں کہ آپ پھر نتیجے کی توقع نہ رکھیں، آپ کا کام نتیجے کی طرف فکر کرنا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، جب آپ نے دعوت پیش کی اپنے چچا ابو طالب کو، وہ ابو طالب جنہوں نے ہر لمحہ آپ کا ساتھ دیا تھا، بچپن سے آپ کو پالا پوسا تھا اور اپنے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر آپ کو چاہتے تھے، اور آپ کے لیے ہر مہیا جو سہولت ہو سکتی وہ ان سے مہیا کیا تھا، اپنے بچوں کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے تھے جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان دیتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول بھی بے پناہ محبت کرتے تھے ابو طالب سے۔ جب ان کا آخری وقت ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائیں، پوری زندگی دعوت دیتے رہے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آخر میں آپ نے کہا چچا جان آپ چپکے سے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، آہستہ سے آپ پڑھ لیجئے، آپ اللہ کا اقرار کر لیجئے، میری رسالت کا اقرار کر لیجئے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے سچ مانتے ہیں، لیکن اس کا اقرار کر لیجئے، جب تک آپ اقرار نہیں کریں گے تب تک آپ کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔ ابو طالب نے ایک نظر ڈالی اپنے چاروں طرف اور وہاں سب سردار مکہ سب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اخترت النار علی العار، مجھے جہنم پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرمندگی نہیں پسند ہے، رسوائی نہیں پسند ہے، قبیلے کا سردار اور وہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں ان کے روح پرواز کر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بہت غم ہوا، اب تو ختم ہو گئے، ایک امید کی کرن جو روشن تھی وہ کرن بھی بجھ گئی، ختم ہو گئی، اب تو موت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابھی انہوں نے دعا کی نہیں، صرف یہ بات کہی، اپنے ایک ارادے کو ظاہر کیا، فوراً اللہ رب العزت کی آیت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے کہ ما کان للنبی، نہیں، مومنین کے لیے، النبی کے لیے اور مومنین کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی آیت نازل ہوتی ہے اور بہت تسلی والی آیت ہے، اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو منتخب کرتا ہے، جس کے دل کو جھانک کر دیکھتا ہے، جس کے ذہن اور شعور کو پڑھتا ہے، جس کی آمادگی کو دیکھتا ہے، جس کی جستجو کو دیکھتا ہے، جس کی تڑپ اور پیاس کو دیکھتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اس طرح سے ہدایت نہیں مل جاتی۔ لہٰذا آپ سب سارے کے سارے مومنین، سارے کے سارے مسلمان اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ اپنی بیوی کو نصیحت کر رہے ہوں یا آپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوں تو اس وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ ایک داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ کا کام اسلام کے احکامات، اللہ کے احکامات پہنچانا ہے، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں، آپ کو وہ دلائل پیش کر دینا ہے، لیکن وہ دلائل مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس کے اوپر چھوڑ دیجیے۔
آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے پڑے رہے، آپ کا کام یہ ہے آپ اسے عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے نصیحت کرتے۔ اچھے طریقے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے طریقے کا مطلب ہے جس طرح ہمارے نبی نے دعوت دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ما کان فاحشا ولا متفاحشا، آپ کبھی اپنی زبان سے گندے الفاظ نہیں نکالتے تھے کسی کے لیے، جیسے لوگ گالیاں دے دیتے ہیں یا حقارت آمیز کلام کہہ دیتے ہیں یا برا بھلا لفظ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا جو طریقہ، صحابہ کرام نے جو دعوت کا طریقہ بیان کیا ہے، آپ نے کہا کسی کے لیے، کسے باشد کوئی بھی ہو، کسی کے لیے آپ نے کبھی سخت لفظ کا استعمال نہیں کیا، نہ تو گالیوں کا استعمال کیا، نہ تو گندی بات کا استعمال کیا، نہ ان کے اوپر کوئی الزام دھرا، نہ کوئی تہمت لگائی، نہ ان کو برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، کچھ نہیں۔ یہ آپ کے مزاج ہی نہیں تھا، لہذا اسی مزاج پر ہم کو اور آپ کو سب کو آنا ہے اس دعوت دینے۔ تو اب آپ نے یہ کام کر لیا، پہلا کام اپنے آپ کی اصلاح کرنا، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ دوسرا کام اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی، ماں باپ کی، بھائی بہن کی، ان کو نصیحت کرنا، اس دین پر لے کر آنا جس دین پر آپ قائم ہیں، جو اللہ کا نازل کردہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، اس کے اوپر آپ کو لے کر آنا ہے۔ اب اس کے بعد اب ایک حکم دیا گیا، اب کیا؟ اب خاندان کے بارے میں بات آ گئی۔ عزیزان محترم، یہ جو خاندان کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، آپ کی آزمائش، آپ کے دین کی آزمائش، اللہ اور رسول کی اطاعت کی آزمائش، آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے کس قدر مطیع اور فرما بردار ہیں، کس قدر آپ ان کی بات ماننے والے ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے رشتہ داری کے ذریعے سے۔ رشتہ دار تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو بائی برتھ ہوتے ہیں، جو پیدائش کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ددیہالی رشتہ دار، ننیہالی رشتہ دار، اور ایک تیسری قسم ہے رشتہ داروں کی جنہیں ہم سسرالی رشتہ دار کہتے ہیں، جس کے لیے ہم خود انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کے رشتہ دار ہمارے سامنے ہو گئے، ایک ددیہالی رشتہ دار اور ایک ننیہالی رشتہ دار اور ایک سسرالی رشتہ دار۔ یہ تین طرح کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر نگاہ دوڑائیں۔ یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ رشتے آپ نے نہیں بنائے ہیں، یہ رشتے اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ یہ رشتے ناتے جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ آپ نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ رشتے ناتے اللہ نے بنائے ہیں۔ یا اللہ نے آپ کو رشتے ناتے عطا کیے ہیں۔ آپ کی ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی بہن، پھر اور خالہ، پھر خالو، پھر ماموں ممانی، پھوپھا پھوپھی، یہ سب جو رشتے ہیں، یہ رشتے ناتے آپ کے نہیں بنائے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر سسرالی رشتہ دار جو ساس ہیں، سسر ہیں، اور دیگر جو سسرال میں پھیلے ہوئے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے سب، اب ان رشتہ داروں کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی جو پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ الذین تساءلون بہ والارحام، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کی تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہو، رشتہ داری کے حقوق ادا کرتے رہو۔ ان رشتہ داروں کے حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں۔ رشتہ داری کے حقوق کیا کیا ہیں؟ کون سے حقوق ہیں جو ان رشتہ داری کے ہیں؟ رشتہ داری کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ رشتہ داری جوڑ کے رکھیں، توڑ کے نہ رکھیں۔ پہلا کام یہ ہے، آپ کی طرف سے جو انیشیٹو ہو، آپ کی طرف سے جو اقدام ہو، وہ رشتے ناتے جوڑنے کا ہو، رشتے ناتے توڑنے کا نہ ہو۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس میں پاس ہیں یا فیل ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ کتنے رشتے ایسے ہیں جو آپ نے دور کر رکھے ہیں، کتنے رشتے ایسے ہیں جس میں آپ نے پہل نہیں کی ہے، وہ آپ سے ناراض ہیں اور آپ بھی ناراض ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں، وہ تو ہم سے ناراض ہیں، ہم سے بولتے نہیں، بات نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ملیں فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا، ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لے۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے آغاز کرتا ہے اور پہل کرتا ہے۔ تو آپ کا کام ہے رشتہ داری کو جوڑنا، سب سے پہلا کام یہ رشتہ داری کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ آپ انہیں توحید کی دعوت پہنچائیں، دین اسلام کی بات بتائیں۔ اگر وہ شرک میں، بدعات میں، خرافات میں گرفتار ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ دلائل رکھیں، وہ روشن دلائل ان کے سامنے رکھیں، اللہ کا فرمان،
نبی کا فرمان ان کی آنکھوں کے سامنے آپ رکھ دیں اور کہیں کہ یہ ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم بھی کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور آپ بھی کھڑے ہوں گے تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ کیا بتائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ نوبت نہ آنے پائے، اللہ کے سامنے ہم مجرم نہ ٹھہریں، اللہ کے سامنے ہم کٹگھرے میں نہ کھڑے ہو جائیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ بات روشن کر رہے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کا شعور ہے، آپ سوچئے سمجھیے، آپ استعمال کریں یا نہ استعمال کریں، مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کا کام ہے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ رشتہ داری کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ ان کے کام آئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت سے نوازا، نبوت کے نوازنے سے پہلے آپ کے اندر جو صفات رکھیں، وہ صفات ان میں سے ایک یہ ہیں وَتَصِلُ الْأَرْحَامِ۔ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ آپ کی صفات ہیں۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا، غریب و محتاجوں کے کام آنا، کسی کی پریشانی کو دور کر دینا، یہ نبوی صفات ہیں۔ ایک نبی کی یہ شان ہوتی ہے، ایک نبی کی یہ صفات ہوتی ہیں، اور یہی صفات اللہ رب العزت ہر بندے مومن کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے کام آئیں۔ کوئی بیچارہ پریشان حال ہے، کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، کوئی اسپتال میں پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ دوڑیں۔ وہ پریشانی میں پھنس گیا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، نہ اس کو مصیبت سے نکال پائیں تو اچھے الفاظ کے ذریعے کم سے کم تسلی تو دے دیں۔ کوئی مقدمات میں گرفتار ہے، آپ اس کے لیے دوڑ بھاگ کر لیں۔ آپ کے خاندان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو غربت زدہ ہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، ان کا بزنس نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، آپ ان کی مدد کر دیں، آپ ان کا تعاون کر دیں۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے حق میں دعائیں کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کے کام آنا یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اب ہم آپ کو چند احادیث سناتے ہیں اس سلسلے میں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کس قدر اس پر تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، اے اللہ کے بندو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عمدہ سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، جو ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہ رشتہ داروں کے بارے میں خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق پہچانو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے 3 حقوق بیان کیے۔ پہلا حق رشتہ داری جوڑنے کا ہے، اور دوسرا حق ان تک تبلیغ اور دعوت اسلام کو پہنچانے کا ہے، اور تیسرا کام ان کے کام آنے کا ہے۔ یہ 3 حقوق ہیں رشتہ داروں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھے، ان کا خیال رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی، یہ بھی روایت مسلم شریف کی، بخاری مسلم دونوں، جب اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی تو صلہ رحمی جو رشتہ داری ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پناہ لینے والا آ کر آپ کے سامنے اے میرے پروردگار پناہ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا اے میرے پروردگار، میں رشتہ داری ہوں، صلہ رحمی، میرے بارے میں کوئی حکم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضین، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو ان اصل من وصلکی، کہ میں اس کو جوڑوں گا جو تجھ کو جوڑے گا، اور میں اس کو توڑ دوں گا جو تجھے توڑے گا۔
اس نے کہا میں اس بات پر راضی ہوں. اللہ نے فرمایا فذالک لک، ٹھیک ہے، فذالک لک، تو یہ ٹھیک ہے تیرے لیے دے دیا میں نے. اللہ نے فرمایا میں اسے جوڑوں گا. جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جوڑنے کا مطلب ہے اس کے کام آنا، اس کی دستگیری کرنا، پریشانیوں سے نکالنا، رحمتیں نازل کرنا، اپنی برکتیں اتار دینا، سکون اور اطمینان عطا کرنا. جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے اللہ اس کو یہ سب چیزیں عطا کرے گا، اور جو رشتہ داری توڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے توڑ دوں گا، وہ ٹوٹ جائے گا. ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، پریشانی کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، مصیبتوں کے لحاظ سے، دل کے چین اور قرار کے لحاظ سے وہ پریشان ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے جب رشتہ داری کے فضائل بیان کیے تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، لیکن جب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے. عزیزان محترم، دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سب آپ کی طرح نہیں ہوتے. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ان کی گردن اور اینٹ جائے گی. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے. آپ ان کی خیر خواہی کریں گے وہ آپ کی بدخواہی کریں گے. آپ ان کے کام آئیں گے اور آپ کا جب کام پڑ جائے تو بھاگ جائیں گے، کہیں نظر نہیں آئیں گے دور دور تک. یہ ایسا ہوتا ہے، یہ سماج کا ایک حصہ ہے، معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن آپ تو مومن ہیں، آپ تو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہیں. آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہے بھی نہیں. آپ اپنا کام کریں اور بس چلیں یہاں سے دنیا سے اللہ کے اجر عظیم کی طرف. یہ دنیا میں بہت دنوں تک نہیں رہنا ہے، اور یہ دنیا اس لائق بھی نہیں ہے کہ بہت دنوں تک یہاں پر رہا جائے. بس جتنے دنوں تک اللہ نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے ہم اپنا کام اچھی طریقے سے انجام دیں، اور اس کے بعد جب وقت آئے بس یہاں سے چلے جائیں اور اللہ رب العزت کے اجر کے اور اس کی مغفرت کے طالب ہوں. ایسے رشتہ دار ہیں. تو ان صاحب نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے میرے کچھ رشتہ دار ہیں احسن الیہم ویسیئون الیہ، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک اور روایت ہے کہ احلم عنہم، میں تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن یجہلون علیہ، وہ میرے ساتھ بڑی جہالت سے پیش آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو ایسا ہے گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہے ہو. یعنی تم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو اور وہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا اور ان کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. جنہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے اللہ جن کو چھوڑے گا نہیں، نہ ان سے بھی حساب لیا جائے گا. لیکن تم اپنے کردار پر آنچ نہ آنے دو، تم اپنے دامن کو داغدار مت کرو، تم وہی کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے. تم اچھا سلوک کرتے رہو، تم اچھائیاں کرتے رہو، تم نیکیاں پھیلاتے رہو، تم خیر کا کام کرتے رہو، تم رشتے ناتوں کو جوڑتے رہو اور آگے بڑھ کر ان سے ملتے رہو، آگے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اور وہ تمہارے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ ان سے ضرور لے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا، جو یہ پسند کرتا ہو ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں خوب برکت دے دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، رزق بھی خوب زیادہ ہو اور عمر بھی اس کی خوب برکت والی ہو، جو یہ چاہتا ہو فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتے ناتوں کا خیال رکھے، ان کو جوڑ کے رکھے. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا یہ ہماری آزمائش ہے، یہ رشتے ناتوں کی ہماری آزمائش ہے. ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے اور ہم اچھا کرتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ تو کوئی بھی کرے گا، یہ تو ایک عام مزاج ہے. لیکن نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرے، یہ بڑی بات ہے. یہ وہ بات ہے جو اللہ کو راضی کر دینے والی ہے، اللہ کو خوش کر دینے والی ہے. آپ رشتے ناتوں کو جوڑ رہے ہیں اور لوگ آپ سے توڑ رہے ہیں، لوگ آپ کی ہنسی اڑا رہے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں، لوگ آپ کی بدخواہی کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان سب کو اگنور آپ نے کر دیا اللہ کے لیے.
ان سب کو آپ نے پسے پشت ڈال دیا، آپ کی آنکھیں ہیں مگر آپ نے نہیں دیکھا، چلو ہٹاؤ اللہ کے لیے، ہم نے معاف کر دیا اللہ کے لیے، اب اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، میں وہی کروں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرا کام ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ایک اور بات بتا دیں یہاں پر، اور اپنی بات بتاتے ہوئے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ خیرات نیکی کا کام کرے، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ جیسے کسی نے کوئی صدقہ کرنا چاہا، زکوٰۃ نکالنی چاہی، یا ایسے ہی اللہ کی راہ میں امداد کرنا چاہا، خیرات کرنا چاہا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ پیسہ نکالنا چاہا اور اس نے اپنے رشتہ دار کو دے دیا، تو رشتہ دار کو دینے میں دو ثواب اس کو ملے۔ ایک تو جو صدقہ خیرات کیا اس کا ثواب تو ملا ہی، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اور ایک اور ثواب اللہ کی طرف سے بونس بن کے زیادہ شکل میں آپ کو ملا۔ وہ اجر کیا ہے؟ وہ ہے کہ تم نے اللہ کے حکم سے رشتہ داری نبھائی، رشتوں کا تم نے خیال رکھا، اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا، اس کا نام بیروحہ تھا، انہیں بڑا پسندیدہ تھا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کر نہیں سکتے، نیک ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بیروحہ بہت پسند ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ چاہے جہاں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایسا کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو تو تمہیں دو ثواب ملیں گے، ایک قرابت داری کا ثواب اور ایک رشتہ داری اور ایک اس صدقہ کرنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت سنا کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ترمذی کی سنائے دیتے ہیں، تعلموا من انسابکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، رشتہ داروں کو پہچانو، تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کو تم جانو، ما تصل به ارحامکم، تاکہ تم ان رشتہ داریوں کو جوڑ سکو۔ تو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کی، اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بنا دے، ایک نیک مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گاؤں کے تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، یا اللہ خیر اور برکت کے فیصلے فرما دے، جو دل ٹوٹے ہوئے ہوں ان کو جوڑ دے، یا اللہ ایمان کی دولت ہم سب کو عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔